خشک پانی کیا ہے؟ پانی ایک ایسا سیال ہے جسے ہم ہر روز استعمال کرتے ہیں، جس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پانی ایک مائع ہے، یعنی گیلا۔ اسے چھونے سے بھی ہمیں نمی کا احساس ہوتا ہے، لیکن آج ہم پانی کی جس شکل کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں وہ پانی کی خشک شکل ہے، جسے ہم خشک پانی یا خشک پانی کہتے ہیں۔ ہم اسے پاؤڈر واٹر بھی کہتے ہیں۔ یہ سفید پاؤڈر کی طرح ہوتا ہے، جو کہ دیکھنے میں چینی جیسا ہوتا ہے، جسے آسانی سے کسی بھی برتن میں ڈالا جا سکتا ہے۔ خشک پانی تقریباً 95% پانی اور باقی سلکا پر مشتمل ہوتا ہے، جو زیادہ تر ساحلوں پر پایا جاتا ہے۔ خشک پانی کے ہر دانے میں پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، جو سلیکا کے ذرات سے گھرا ہوتا ہے۔ یہ سلیکا ذرات معلق پانی کی بوندوں کو دوبارہ مائع میں جمع ہونے سے روکتے ہیں، کیونکہ وہ ہائیڈروفوبک غیر قطبی ہوتے ہیں۔ گرم کرنے پر دودھ کیوں ابلتا ہے؟ دودھ ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے اور ہم سب اسے ضرور پیتے ہیں۔ جب ہم دودھ کو گرم کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دودھ گرم ہونے پر جھاگ بنتا ہے اور ابلنے لگتا ہے، لیکن پانی سے ایسا نہیں ہوتا۔ پانی صرف ابلتا ہے، جھاگ نہیں بنتا۔ آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ دودھ گرم کرنے پر کیوں ابلتا ہے۔ دودھ ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دودھ میں چکنائی، پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، وٹامنز اور کئی اقسام کے زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ دودھ بنیادی طور پر پروٹین کی شکل میں چربی کے مالیکیولز اور کیسین کے مالیکیولز پر مشتمل ہوتا ہے۔ دودھ میں 87% پانی، 4% پروٹین اور 5% لیکٹوز ہوتا ہے۔ جب دودھ کو گرم کیا جاتا ہے تو اس میں موجود پانی بھاپ میں تبدیل ہونے لگتا ہے اور دودھ میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جس سے دودھ میں موجود چکنائی اور دیگر مادوں کا ارتکاز بڑھ جاتا ہے۔ پھر چربی، پروٹین اور معدنیات الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور چونکہ یہ دودھ سے ہلکے ہوتے ہیں، وہ کریم کی شکل میں دودھ کی سطح پر جمع ہو جاتے ہیں اور دودھ کے اوپر ایک تہ بن کر دودھ کے اندر رہ جاتے ہیں۔ بھاپ فرار ہونے سے جب یہ بخارات باہر آنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بلبلوں کی شکل میں جھاگ بنتا ہے اور دودھ ابل کر بھاپ کے ساتھ باہر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گرم ہونے پر دودھ ابلنے لگتا ہے۔ چیونٹیاں لائنوں میں کیوں چلتی ہے؟ اپنے بچپن میں چیونٹیوں کو ایک لائن میں چلتے دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چیونٹیاں ہمیشہ ایک لائن میں کیوں چلتی ہے؟ آئیے آج آپ کو اس بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ چیونٹیاں سماجی جانور ہے جو کالونیوں میں رہتے ہیں۔ یہ کالونی ایک ملکہ چیونٹی، ایک نر چیونٹی اور کئی مادہ چیونٹیوں پر مشتمل ہے۔ ملکہ چیونٹی کے بچوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ نر چیونٹیوں کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے پر ہوتے ہیں، جبکہ مادہ چیونٹیوں کے نہیں ہوتے۔ عام طور پر ہم صرف سرخ اور کالی چیونٹیوں کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں چیونٹیوں کی 12,000 سے زائد اقسام پائی جاتی ہے۔ چیونٹیاں انٹارکٹیکا کے علاوہ دنیا کے ہر کونے میں پائی جاتی ہے۔ دنیا کی خطرناک ترین چیونٹیاں برازیل میں واقع ایمیزون کے جنگلات میں پائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی تیزی سے ڈنک مارتی ہے جیسے بندوق کی گولی جسم میں داخل ہو گئی ہو۔ ان وجوہات کی بنا پر ان چیونٹیوں کو بلیٹ اینٹس بھی کہا جاتا ہے۔ چیونٹیاں طویل عرصے تک زندہ رہنے والے کیڑوں میں سے ایک ہے۔ ایک خاص نوع کی ملکہ چیونٹی اوگونومی میکس اوہی 30 سال تک زندہ رہتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ چیونٹیاں اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے۔ چیونٹیوں کے جسم میں پھیپھڑے نہیں ہوتے۔ ان کے جسم پر آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی نقل و حرکت کے لیے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، تاہم چیونٹیوں کے کان بھی نہیں ہوتے۔ وہ صرف زمین کی کمپن سے شور کا پتہ لگاتے ہیں۔ اگرچہ چیونٹیوں کی آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی صرف دکھاوے کے لیے ہوتی ہے۔
वो उन्हें नहीं देख सकती। चींटियों को सूंघने की शदीद हिस्स होती है। चींटियां जब खाने की तलाश में निकलती है तो पैदल चलते वक्त वो रास्ते में फेरोमोन्स नामी केमिकल छोड़ देती है, जिससे उनके पीछे आने वाली चींटियां वही केमिकल सूंघकर आगे बढ़ जाते हैं और वो एक लकीर बनाती है। यही वजह है कि हम हमेशा चींटियों को लाइन में चलते हुए देखते हैं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.